اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 12ویں پارے سورہ ہود کے یہ تیسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کے نبوت اور رسالت پر چند شبہات اور اعتراضات پیش کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے جوابات دیے، جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آئے ہیں۔ ان آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ تیسری آیات میں مشرکین کی گفتگو ہے، جس میں چند شبہات اور اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس آیات کے حل طلب الفاظ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ آپ تو ہمارے طرح کے ایک آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ مقصد انسانوں کو راہ راست پہ لانا ہے، اور انسان یقیناً انسان ہی سے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ انسانوں کو کے بجائے کسی فرشتے کو پیغامبر بنا کر کے مبعوث کرتا تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ پروردگار ہمارے اور ان کے تو آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کھانے کے علاوہ اپنے اہل و عیال کی کوئی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے انس چونکہ انسان ہی سے ہے، اس لیے انسان کے اس انسیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے رہنما بھی انسانوں میں سے ہی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر، اور دعوت اس بات کی دیتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پھر بھولے قوم کے سردار، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھ رہے آپ کو مگر اپنے طرح کے ایک آدمی، وما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے پیروکاروں کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو ہم میں سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، بادی الرائے، سرسری رائے رکھنے والے، وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اپنے اوپر کچھ بڑائی، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا۔ اب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کے پیروکاروں میں ابتداءً غریب غربا سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اکثریت بڑوں کے یا بڑے سرمایہ داروں کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا سرمایہ دارانہ سسٹم ان کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، وہ حد کہ جس سے آگے بڑھ کر وہ حقائق پہ نظر کر سکے، لہذا اپنے خواہشات کے مجدہار سے جب وہ باہر نہیں نکل سکتے تو وہ لوگ جو خواہشات کے مجدہار میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے، جن کے نظر حقائق پہ ہوتی ہے، یقیناً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ سرمایہ سے تہ دست ہوتے ہیں، لہذا وہ پیغمبروں کے تعلیم کو یکسوئی سے سنتے ہیں، پھر انہیں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے پاس سرمایہ جمع کریں، بلکہ پیغمبرانہ تعلیمات کے مخاطب
صرف اور صرف انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے میں جس طرح سرمایہ دار شامل ہے اسی طرح اس معاشرے کے غریب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم میرے قوم، ارأیتم یہ بتلاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں صاف راستے پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے دی ہو رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پھر وہ تمہارے آنکھوں سے مخفی رکھا گیا، انلزمکموہا، کیا میں تمہیں اس کے ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس سے بیزار ہو، وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اللہ کے ان باتوں کے بتلانے پر کچھ مال طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرے مزدوری نہیں ہے مگر اللہ کی ذات پر، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں اپنے پاس سے بگانے والا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک نادان قوم۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پیر پیروکار غریب لوگ ہیں، تو کیا میں ان غریبوں کو بگا دوں؟ اگر میں بگا دوں تو یہ اللہ کے پاس جائیں گے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا فیشکون عند ربہم، یہ اپنے رب سے میرے بارے میں شکایت کریں گے، لہٰذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون مجھ کو چھڑائے گا اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو بگایا، افلا تذکرون، کیا تم اس باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین، اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں سے تزدری اعینکم، جو تمہارے آنکھوں میں حقیر ہے، کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کبھی بھی بھلائی نہیں دے گا، یعنی میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ سب کچھ کر دوں تو تب تو میں ہو جاؤں گا بڑے بے انصافوں میں سے۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً تو نے ہم سے بحث کیا، فاکثرت جدالنا، پس تو نے اس بحث کو اور اس جھگڑے کو بہت طول دے دیا ہے، لہذا فاتنا بما تعدنا، اب لیا وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ 1000 سال نوح علیہ السلام اس قوم کے درمیان رہا، کئی صدیاں گزری، ایک نسل گزری، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو نسلاً بعد نسلاً نافرمان ہی ہو چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی، جو انشاءاللہ آگے سورہ نوح میں آئے گا، کہ اے اللہ اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اس لیے کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں خود یہ نافرمان ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ فرمان برداری کے راستے پر نہیں آنے دیتے، تو اے اللہ جب تک راستہ صاف نہیں ہوگا تو تیرے بندے تیرے دین کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک وہ گڑی لائے گا تم پر اللہ انشاء، اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، ولا ينفعكم نصحی، اور کارگر نہیں ہوگی تمہارے لیے میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، یہ کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ یہ چاہتا ہے، ان یغویکم، یہ کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وربکم، وہی تمہارا رب ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سبوں کو لوٹایا جائے گا۔ ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو اپنے طرف سے بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ میرے اوپر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو کچھ تم گناہ کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ 12ویں پارے سورہ ہود کے یہ 6واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے باقی ماندہ واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑی لمبی اور عمر دراز عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ اپنے قوم کے رہنمائی اور فکر کے جدوجہد میں مصروف عمل رہے، لیکن قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پہ غور کرتے، انہیں قبول کرتے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نادان اور بیوقوف کہا، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہا۔ جب اس پر صدیوں گزر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے ان کے حالات زار کی شکایت فرمائی، یہ انشاءاللہ سورہ نوح میں آئے گا کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے دن رات ایک کر کے اپنے قوم کو تیرے طرف دعوت دی، لیکن جب بھی میں ان کو تیرے طرف دعوت دیتا رہا رب کریم وہ اسی طرح سے دور دور بھاگتے رہے۔ اتنی طویل مصائب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے رسول کے زبان پر یہ دعائی کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میرے مدد کیجیے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کا ظلم اور جور جو حد سے گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے مخاطب فرمایا ہے جو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور حکم نوح علیہ السلام کو أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، یہ کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے آپ کے قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو آپ غمگین نہ ہونا اس سے جو کچھ وہ فعل کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے کشتی ہمارے نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے بات نہ کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے جو ظالم ہے، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب بھی گزرتے اس پر سردار، من قومه، اس کے قوم کے، سخروا منہ، تو اس سے ہنسی کرتے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہم سے، فإنا نسخر منکم، پس بے شک ہم بھی ہنستے ہیں تم پہ، یعنی تمہارے اس حالت پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل، سوجھ اور بوجھ دیا، اور اوپر سے اللہ نے مجھے تمہارے سمجھانے کے لیے رسول بنا کر کے محبوب فرمایا۔ میں تمہیں اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کی قدرت کے نمونے تمہارے سامنے ہیں، لیکن تم ان باتوں پہ غور اور فکر نہیں کرتے ہو، تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تم پہ ہنسا جائے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہم پہ ہنستے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سفینہ سازی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الطب النبوی میں بعض سلف الصالحین سے یہ بات نقل کی ہے کہ انسان کے لیے جتنے صنعتوں کی ضرورت ہے، ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی الہی کسی پیغمبر کے ذریعے میں عمل میں آئی، پھر حسب ضرورت اس میں اضافہ اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی، اس وحی کا بیشتر حصہ زمین پہ آباد کاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے۔ بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلہ کی ایک حصہ ہے اور ایک کڑی ہے۔ روایات حدیث میں ہے کہ ہر جبریل امین علیہ السلام نے بذریعہ وحی ہر نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کے تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا۔ انہوں نے سال کے لکڑی سے کشتی تیار کی۔ بعض تاریخ روایات میں آتا ہے کہ اس کشتی کی پیمائش 300 گز یہ لمبی تھی، 50 گز یہ چوڑی تھی، 30 گز یہ اونچی تھی، اور یہ 3 منزلہ جہاز تھا، اور اس میں روشندان مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، اور پھر اس میں ترقیاں ہوتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے فسوف تعلمون، پس جلد تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور یہ کہ کس پر اترتا ہے دائمی عذاب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک اذا جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے۔ یہ تنور کیا ہے؟ اس کے بارے میں تاریخی روایت میں آتا ہے اور مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تنور اصل میں عراق میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام آباد تھے، وہاں ایک اونچی جگہ کو تنور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونے اور نشانے کے بتایا کہ جب اس اونچی جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری روئے زمین پر جہاں جہاں یہ قوم آباد تھی اور اللہ کو جن کا غرق کرنا منظور تھا، وہ سارے کے سارے اب پانی کے وافر مقدار میں زمین پر آنے کی وجہ سے غرق ہو جائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس تنور سے مراد وہ تنور ہے کہ جس میں عام طور پہ روٹیاں پکائی جاتی ہے، اس لیے کہ عموماً ایسے تنور ایسے جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں جہاں عموماً پانی کے آنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی کو تنور کہا گیا کہ عموماً ایسے جگہوں پر پانی نیچے سے نہیں ابلا کرتا، لیکن جب ایسے اونچے جگہوں پر بھی وافر مقدار میں بارش کی وجہ سے نیچے سے چشمے پھوٹ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قوم اپنے انجام سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ نوح، جب تنور جوش مارے تو پھر قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، آپ چڑھائیے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم سے جوڑے 2 عدد، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس پر پہلے سے ہماری بات صادر ہو چکی، وَمَنْ آمَنَ، اور ان کو بھی جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں اور اپنے گھر کے لوگوں کو اس میں چڑھانے کا حکم کیجیے۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے غرق ہونا ہے، سو وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان نہیں لائے تھے ان پر مگر بہت تھوڑی تعداد لوگوں کی۔ تو ہر وہ جانور کہ جو پانی کے اندر زندہ نہ رہ سکتا ہو، نوح علیہ السلام نے ان کا ایک ایک نر اور مادہ اپنے ساتھ کشتی میں بٹایا۔ یہ افراد کتنے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ ان کے تعداد کو 80 یا 82 کے قریب افراد پر مشتمل تھی۔ وقالا، اور اللہ نے فرمایا، ارکبوا فیہا، تم سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا جاری ہونا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ لے چلتی رہی ان کو، فی موجن، لہروں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ، یعنی جیسے پہاڑ پانی کے اندر تیر رہا ہو، ایسے ہی یہ کشتی پانی کے اندر تیر رہی تھی۔ اب اسی دوران یہ میں ونادى نوح ابنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور اس کا نام روایت میں کنعان آتا ہے۔ وکان فی معذر، اور وہ تھا کنارے پر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، اور مت رہے کفر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ یہ جو چھوٹا بیٹا تھا، یہ عقیدتاً حضرت نوح علیہ السلام کے تعلیمات کے ساتھ یہ انس اور محبت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ عقیدے میں اپنے قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل تھا۔ جس وقت طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے متعلقین کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے لگے، تو یہ بیٹا بھی اس دریا کے کنارے پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خیرخواہی کے ساتھ اس کو نصیحت کی اور اس کو کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور اس کفار قوم کے ساتھ شامل نہ ہونا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں جا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی دونوں میں موجیں، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ ڈوب جانے والوں میں سے۔ یعنی اب دونوں کے آپس میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک طغیانی آئی، اور اس طغیانی کی ایک بڑی لہر سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، وہ غرق ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا
کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کے نظر ہمیشہ ظاہری اسباب پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا یا کسی پہاڑ کے ساتھ چمٹ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ کے ساتھ چمٹ جانا یا پہاڑ پہ چڑھ جانا وہ مجھے اس پانی میں غرق ہونے سے بچا لیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے روح سے آج تو نہ کوئی پہاڑی پر سے بچے گا نہ پہاڑی کے دامن میں، آؤ اللہ کے حکم کی طرف۔ لیکن اس نے اللہ کے حکموں سے سرتابی کی اور اس کے وہ ظاہری اسباب اور ظاہری سوچ کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکی۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر انسان کو اپنے اعمال ہی کام آتے ہیں۔ اگر ایک انسان کے اپنے کوئی اعمال نہیں ہے ایمان سمیت تو اس کے بزرگ کے نیک اعمال اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان اور جلیل القدر پیارے رسول ہیں، لیکن ان کے بیٹے جو عمل میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، عقیدے میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، تو بزرگوں کے وہ نیک اعمالی ان کے بد اعمال اولاد کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ من بدأ به عمله لم یسرع به نسبه، کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہا اس کا حسب و نسب اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے صورت اور اس کے قوم قبیلے کو نہیں دیکھتا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کی نیتوں اور اس کے اعمال کی بنیاد پر فرمائے گا، یعنی ایمان اور عمل کی بنیاد پر لوگوں کے لیے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقیلا، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور سوکھ گیا پانی، وقضی الامر، اور کام تمام ہو چکا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر، وقیل، اور حکم ہوا کہ بعدا للقوم الظالمین، دور ہو وہ قوم جو کہ ظالم ہو، یعنی اللہ کے رحموں سے، اللہ کے کرم سے۔ جودی پہاڑ پر جا کر کے یہ جو کشتی ہے یہ جا ٹھہری۔ جودی پہاڑ آج بھی اسی نام سے قائم ہے، اور اس پہاڑ کا محل وقوع نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب ارمینیا کے سرحد پہ ہیں، اور یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کے مقام کو کوہ ارارات بتلایا گیا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے ٹھہری۔ قدیم تاریخوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کی ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو لوگ تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، پس فرمایا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا باحکمت ذات ہے۔ کیونکہ گزشتہ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کشتی میں اپنے متعلقین سمیت اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر دیں، اور وہی بچیں گے جو اس کشتی میں رہیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا چونکہ آپ کے اہل و عیال ہی میں تھا، آپ کے اہل میں تھا، جب وہ غرق ہوا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، تیرا تو یہ وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال، فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ نہیں تھا تیرے گھر والوں میں، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ تیرے اہل و عیال کا کھلائے، اس لیے کہ اس کے اعمال ایسے نہیں تھے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے اعمال بڑے خراب تھے۔
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سو آپ مجھ سے ایسے سوال مت پوچھنا جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نہ ہو جائیے ان نادانوں میں سے. اب ظاہری طور پہ ہر نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، وہ ہر نوح علیہ السلام کے گھر میں سے تھا اور آپ کا سکا بیٹا تھا اور آپ کے اہل میں سے تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اس لیے اسلام میں جو دو قومی نظریے ہیں جن کی بنیاد پر آپس میں وراثت تقسیم ہوتی ہے اور جن کی بنیاد پر ایک قوم ایک اور دوسری قوم دوسری قوم کہلاتی ہے، وہ بنیادی جو بات ہے اس میں، اور وہ ہے نظریہ. تو ہر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو نظریہ تھا وہ اپنے والد کے نظریے سے مختلف تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ تا اہل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہر نوح علیہ السلام کے جب اللہ نے ان پر یہ وحی نازل کی کہ آپ مجھ سے ایسے بات نہ پوچھنا کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، قال، ہر نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ لیتا ہوں آپ کی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ کہ میں آپ سے پوچھوں ایسی بات جو مجھے معلوم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ مجھے نہیں بخشو گے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پہ رحم نہیں کرو گے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی اپنے اس شکایت پہ اللہ سے انہوں نے معذرت کی کہ پروردگار، میں نے تو ظاہر کو دے کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ میرے اہل میں سے تھا، باقی اندرونی خانہ اس کے اعمال اور اس کا تعلق اگر آپ کے بجائے غیروں کے ساتھ تھا تو پروردگار کریم وہ تو ہی جانتا ہے. میں اپنے اس رائے اور رویے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. قیلا، حکم ہوا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا، اتریے سلامتی کے ساتھ ہمارے طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے، وعلی امم ممن معک، اور ان امت پر جو آپ کے ساتھ ہے، وامم سنمتعہم، اور دوسرے فرقے جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر پہنچے گا ان کو ہمارے طرف سے دردناک عذاب. اب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال ہو گزرے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے کوئی ایسے تاریخ نہیں ہے جس میں ایسی تفصیل ہو کہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. اور پھر وہ گفتگو جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوئی، اور پھر وہ کشتی سازی کی صنعت سازی، وہ سارے کے سارے معاملات کس طریقے پر کس نے سکھائے، کس طریقے سے بنائی گئی، بارش کس طرح سے برسایا گیا، وہ طوفان کس طرح سے آیا، یہ سارے وہ باتیں ہیں جو کہ یا تو وہ شخص بتا سکتا ہے جو خود اس زمانے میں موجود ہو، اور یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے 1000 سال بعد کا زمانہ ہے، لہذا آپ کا اس وقت موجود ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ کیا آپ نے پڑھی؟ تو قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ آپ امی تھے، آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. تو پھر کیا آپ کسی کے شاگرد تھے؟ یقیناً نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی بھی نہیں اختیار کی. پھر آپ کو اتنے زمانوں پہلے رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنے والے کون ہے اور ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ ہے من جملہ ان غیب کے خبروں میں سے جو ہم بیچتے ہیں آپ کی طرف. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہیں تھے اس کے بارے میں باخبر آپ اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعات جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ حکم الہی اور وحی الہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، جو کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی ایک واضح نشانی ہے. فاصبر، بس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کی بلائی
تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. یعنی آپ اتنے پرانے زمانے میں گزرے ہوئے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو پھر بھی آپ کے نبوت میں شک ہے اور آپ کے رسول ہونے میں شک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان شک کرنے والوں کے شک کے مقابلے میں صبر سے کام لیجئے. انجام کار بہرحال بھلائی کے لحاظ سے متقین ہی کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.